آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، ہماری جو معلومات عامہ کا حصہ اول ہے وہ ہم کر چکے ہیں اور یہ حصہ دوم ہے جو آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں حصہ دوم شروع کرتے ہیں۔ باب نمبر 11 ہے میرا جسم۔ انسانی جسم کے اہم اعضاء آنکھ، ناک، کان، منہ، بازو، ہاتھ، پاؤں اور ٹانگوں کے نام بتا سکیں۔ مختلف جسمانی اعضاء کے کاموں کی شناخت کر سکیں کہ ہمارے جو مختلف اعضاء ہیں کس کام آتے ہیں، جیسے آنکھ دیکھنے کے، کان سننے کے، ناک سونگھنے کے، حواس خمسہ کے نام بتا سکیں۔ جسمانی اعضاء کو جان سکیں جو انہیں چکھنے، چھونے، سونگھنے، سننے اور دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ حواس خمسہ کی ہر حس کی خصوصیت ذائقہ، مٹھاس، ترش، کڑواہٹ، نمکین، چھونا، ہموار، سخت، نرم، ناہموار، نیم گرم، گرم، سننا، تیز، بلند، مدھم، نرم، دیکھنا، روشن، مدھم، رنگوں کی پہچان اور سونگھنا، خوشگوار اور ناخوشگوار کی شناخت کر سکیں۔ بلند آواز میں کہیں، کانوں سے میں سنتا ہوں، آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں، منہ کی مدد سے کھاتا ہوں اور آواز بلند میں گاتا ہوں، ناک سے پھول کو سونگھتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ گاؤ، ہاتھوں سے چیزیں پکڑتا ہوں، پاؤں کی مدد سے چلتا ہوں، ٹانگوں سے میں اچھلتا ہوں، یہ میرے جسم کے اعضاء ہیں، میں اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ میرے اعضاء، یہ ایک باڈی بنی ہوئی ہے، جو ان کے اعضاء ہیں ان کو لیبل کیا گیا ہے۔ بال، ناک، بال، آنکھ، ناک، کان، منہ، ہاتھ، انگلی، ٹانگ، پاؤں۔ یہاں سے ہمارا لیسن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ میرے اعضاء کے نام۔ میرے تمام اعضاء میرے لیے فائدہ مند ہیں۔ میں ہاتھوں سے وزن اٹھاتا ہوں، میں گھٹنوں کی مدد سے ٹانگ موڑ سکتا ہوں، میں پاؤں کی مدد سے چل سکتا ہوں۔ سرگرمی، دیے گئے خاکے میں کچھ اعضاء نہیں دکھائے گئے، نقطے ملا کر خاکہ مکمل کرنے میں علی کی مدد کریں اور خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ نے ڈاٹس کو ملاتے ہوئے یہ ایک جو ہے خاکہ وہ مکمل کر لینا ہے اور یہاں اعضاء کے نام لکھنے ہیں۔ آنکھ، ہاتھ، ناک، بازو، ہونٹ، ٹانگ۔ حصے، ہماری 5 حصے ہیں۔ ان حصوں کی مدد سے ہم اپنے ارد گرد کی اشیاء کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ہر حص جسم کے کسی ایک عضو سے منسلک ہے، جیسا کہ ہم زبان سے چکھتے ہیں، ہم ناک سے سونگھتے ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں، ہم ہاتھوں سے مختلف چیزوں کو چھوتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کی حس، ہم آنکھ کی مدد سے دیکھتے ہیں، کچھ اشیاء روشن اور کچھ مدھم ہوتی ہیں۔ سورج روشن اور چمکدار ہوتا ہے، چاند کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ LED بلب کی روشنی چمکدار ہوتی ہے، موم بتی کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے مختلف رنگ دیکھ سکتے ہیں، کچھ رنگ چمکدار ہوتے ہیں جیسا کہ سرخ، نارنجی اور پیلا، جبکہ کچھ رنگ مدھم ہوتے ہیں جیسا کہ بھورا اور سرمئی۔ سننے کی حس، ہم اپنے کانوں کی مدد سے سنتے ہیں،
کچھ آوازیں بلند ہوتی ہیں جیسا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز، ڈھول کے بجنے کی آواز اور سائرن کی آواز۔ کچھ آوازیں دھیمی ہوتی ہیں جیسا کہ سرگوشی کی آواز۔ لاؤڈ سپیکر سے آنے والی آواز بلند ہوتی ہے، ہم اس آواز کو دور سے سن سکتے ہیں۔ سرگوشی کی آواز مدھم ہوتی ہے، ہم اس آواز کو دور سے نہیں سن سکتے۔ کچھ آوازیں تیز اور کچھ نرم ہوتی ہیں۔ تیز آواز کانوں کو چبھنے والی جبکہ نرم آواز خوشگوار لگتی ہے۔ سیٹی کی آواز تیز اور چبھنے والی ہوتی ہے، یہ ہمیں کسی ناخوشگوار واقعے یا خطرے کے بارے میں خبردار کرتی ہے۔ کوئل کی آواز نرم اور سریلی ہوتی ہے، یہ ہمارے کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے۔ ہم نرم اور مدھم آوازوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جبکہ بلند اور چبھنے والی آوازیں ہمیں پریشان کرتی ہیں۔ سونگھنے کی حس، ہم اپنی ناک سے سونگھتے ہیں اور بو کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کوئی بو خوشگوار ہوتی ہے اور کوئی ناخوشگوار اور بدبودار۔ پرفیوم اور پھول ہمیں خوشگوار احساس دیتے ہیں، ان کی خوشبو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ گندی جرابوں اور کوڑے کی بدبو ہمیں پریشان کرتی ہے، ہم اس بدبو کو پسند نہیں کرتے۔ چکھنے کی حس، ہم اپنی زبان سے چیزوں کو چکھتے ہیں، ہم کھانوں سے ان کے ذائقے کی وجہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ کھانوں کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے جبکہ کچھ کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے۔ کچھ کھانوں کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے جبکہ کچھ کا کڑوا ہوتا ہے۔ مٹھائیاں اور ٹافیاں میٹھی ہوتی ہیں، یاد رکھیں زیادہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ املی اور لیموں ذائقے میں کھٹے ہوتے ہیں، انہیں کھانے سے ہمارا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ آلو کے چپس اور بریانی نمکین ہوتی ہے، یہ کھانے ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ کریلے اور کافی کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے صحت سے بھرپور غذائیں ہیں۔ چھونے کی حس، ہم اپنی جلد کی مدد سے اشیاء کی سطح کے بارے میں جان سکتے ہیں، یہ ہماری چھونے کی حس کی بدولت ہے۔ چھونے کی حس ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف اشیاء ہموار اور ملائم، غیر ملائم اور کھردری ہو سکتی ہیں۔ کچھ چیزیں نرم یا سخت ہو سکتی ہیں۔ بہت سی دوسری اشیاء گرم یا ٹھنڈی ہو سکتی ہیں۔ یہاں پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کریلے کی سطح غیر ہموار ہے، سیب کی سطح ہموار ہوتی ہے، یہ ملائم سطح ہے، یہ کھلونا نرم ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں پتھر ہے، پتھر سخت ہوتے ہیں، ہم انہیں آسانی سے توڑ نہیں سکتے۔ آئس کریم ٹھنڈی ہوتی ہے، ہمیں موسم گرما میں آئس کریم کھانا اچھا لگتا ہے۔ آگ گرم ہوتی ہے، اسے چھونے سے ہم جل سکتے ہیں، لہٰذا احتیاط برتیں۔ کچھ چیزوں میں دو یا دو سے زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا درخت۔ اب اس میں دیکھیں ایک سے یا دو سے زیادہ خصوصیات کون سی ہیں۔ یہ پھول ہے، یہ نرم پھول ہے، یہ پتا ہے ہموار سطح کے پتے، یہ اس کی سطح ہموار ہے۔ اس کے ساتھ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ اس کی جڑیں ہیں، سخت اور غیر ہموار جڑیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ ہم نے ریڈنگ کی ہے ہمارا جسم۔ اب اس کی آبجیکٹیو کرتے ہیں۔ فرہنگ، خوشگوار، اچھا، قابل لطف، ناخوشگوار، ناپسندیدہ، ہموار، ایک جیسا، مدھم، ہلکا، اعضاء، جسم کے حصے۔
اساتذہ اکرام طلبہ سے درج ذیل سوالات زبانی پوچھیں۔ آپ اپنے کس عضو کا زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ اب آپ نے بتانا ہے زبان کا، آنکھ کا، ناک کا، کان کا، آپ خود بتا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی آنکھوں، بازوؤں اور پاؤں وغیرہ سے محروم لوگوں کو دیکھا ہے؟ ہمیں ان اعضاء کے لیے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بیٹا جن کے پاس یہ چیزیں اسٹوڈنٹس نہیں ہوتی، آنکھ، بازو، پاؤں، وہ معذور ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں ان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے آپ کن جسمانی اعضاء کا استعمال کرتے ہیں؟ ہاتھ سے ہم کھاتے ہیں، زبان اس کا ذائقہ چکھتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کی مدد سے کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ سورج اور چاند کی جانب دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی تیز اور چمکدار ہوتی ہے اور چاند کی روشنی مدھم ہوتی ہے۔ جب آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ پارک اور آسمان کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ آپ نے اپنا پسندیدہ جو کلر ہے، رنگ ہے، وہ بتانا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بتانا ہے پارک کا اور آسمان کا رنگ کیا ہے۔ پارک گرین ہوتا ہے، اس میں جو ہے سبز ہوتا ہے، وہ سرخ پھول ہوتے ہیں اس میں، اور آسمان کا رنگ جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے۔ آپ ٹریفک کا شور سن کر کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ ٹریفک کا شور سن کر کوئی بھی اچھا محسوس نہیں کرتا۔ جب آپ کو گرمیوں کے موسم میں پسینہ آتا ہے، آپ کو کیسی بو محسوس ہوتی ہے؟ پسینے کی بو گندی محسوس ہوتی ہے۔ دوائی، لیموں، املی، آم، پانی اور چائے کا ذائقہ بتائیں۔ یہ ہم نے ذائقہ آپ نے خود سے بتانا ہے۔ دوائی کڑوی بھی ہوتی ہے، میٹھی بھی، لیموں کھٹا ہوتا ہے، املی بھی کھٹی، آم جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہے، پانی ہے اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، جو چائے ہے وہ میٹھی ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کا کون سا عضو چلنے میں مدد دیتا ہے؟ ٹانگیں اور پاؤں۔ ہاتھوں کی مدد سے آپ کیا کام سر انجام دیتے ہیں؟ ہاتھوں کی مدد سے ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں یا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے بال کیسے ہیں؟ نرم، ملائم یا سخت؟ اب آپ نے یہ خود سے بتانا ہے، آپ کے بال نرم ہیں، ملائم ہیں، سخت ہیں، کیسے ہیں؟ پرندوں کی آواز سن کر آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ پرندوں کی آواز سن کر میں تو اچھا محسوس کرتی ہوں، آپ بتائیں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تصاویر کا بغور جائزہ لیں اور ہر تصویر میں استعمال ہونے والے حصوں کے نام بتائیں۔ یہاں لڑکا جو ہے وہ بیٹھا کھا رہا ہے، یہ کون سی حص ہے؟ چکھنے کی حص۔ یہاں سونگ رہا ہے، جرابوں کی یہ بدبو سے اچھی نہیں لگ رہی، سونگنے کی حص۔ سننے کی حص، یہاں ٹیچر پڑھا رہی ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کی حص۔ سوال غور سے پڑھیں اور درست جواب کا انتخاب کریں۔ سموسے نمکین ہوتے ہیں، ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہمیں سموسوں کے ذائقوں کے بارے میں بتاتا ہے؟ کان یا زبان؟ زبان۔ زبان کو ٹک کریں گی۔ یہ جاننے کے لیے کہ گلاس میں موجود دودھ ٹھنڈا ہے یا گرم، ہم اپنی کون سی حص کا استعمال کریں گے؟ چکھنے کی حص یا چھونے کی حص؟ پہلے ہاتھ سے چھوئیں گے، چھونے کی حص کو ٹک کریں گے۔ دی گئی تصویر کے متعلق درست بیان کی نشاندہی کریں۔ اس کی یہ تصویر ہے، ہمارے پاس ایک کچرے کی تصویر ہے، اس کی بو بہت اچھی ہے، اس کی بو ناخوشگوار ہے۔ کچرے کی تو بدبو ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی بو ناخوشگوار ہے، اس کو ٹک کریں گے۔ سوال نمبر 3 میں موجود تصاویر میں فرق کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے پتہ چلا ہے ہمیں؟ آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے یا ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے؟ آنکھوں کا استعمال کرتے ہوئے۔ سوال نمبر 3 کی جو پکچر ہے وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہمارا وہ عضو ہے جو اسکول کی گھنٹی کی آواز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہاتھ یا کان؟ کان بتاتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ آپ اپنی ٹانگوں کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ کوئی سے 3 کام بتائیں۔ ہم ٹانگوں کی مدد سے چلتے ہیں، ٹانگوں کو موڑ کے ہم بیٹھ سکتے ہیں،
آپ کے گھر میں موجود میز کی سطح کیسی ہے، ہموار یا غیر ہموار؟ آپ نے اپنے گھر میں کئیوں کے گھر ٹیبل ہوتے ہیں، ان میز ہوتے ہیں، ان کی سطح ہموار ہے، اور کئیوں کے غیر ہموار۔ آپ کے گھر جو بھی ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں۔ روشن اجسام کی پہچان کے لیے جسم کا کون سا عضو استعمال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آنکھ کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں، روشن اجسام کی پہچان کے لیے آنکھ کا استعمال ہوگا۔ آپ کتنی اقسام کی آوازیں سنتے ہیں؟ نام بتائیں۔ آپ جتنی اقسام کی آوازیں سنتے ہیں آپ ان کے نام لکھیں اور ان کی تعداد لکھیں۔ سیب کے جوس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ سیب کے جوس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جو ہماری معلومات عامہ کی بک ہے اس کا حصہ دوم جو ہے آج ہم نے شروع کیا ہے، اس کا باب نمبر 11 کیا ہے، جس کا نام ہے میرا جسم۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہے آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔